الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا طریقہ حنفی۔ درود شریف کی فضیلت۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر یکایک مسکرانے اور رفقا سے فرمانے لگے، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر خود ہی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، میں نے دیکھا سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا تھا اور بعد فراغت مسکرائے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا تھا، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے، اور ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، اور سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں، جواب سوال مخاطب دیا پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا اور ہر سنت کو دیوانہ وار اپناتے تھے، نیز اس روایت سے گناہ دھونے کا نسخہ بھی معلوم ہو گیا۔ الحمدللہ عز و جل، وضو میں کلی کرنے سے منہ کے، ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنے سے ناک کے، چہرہ دھونے سے پلکوں سمیت سارے چہرے کے، ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے ساتھ ساتھ ناخنوں کے نیچے کے، سر اور کانوں کا مسح کرنے سے سر کے ساتھ ساتھ کانوں کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے ساتھ ساتھ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ گناہ جھڑنے کی حکایت۔ الحمدللہ عز و جل، وضو کرنے والے کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک ایمان افروز حکایت نقل کرتے ہوئے حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا، اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے فوراً عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والے پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی، تو زنا سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے تو اسے فرمایا، شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، لہذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی۔ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرما لی، جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اگر کسی عمل میں اچھی نیت نہ ہو تو اس کا ثواب نہیں ملتا، یہی حال وضو کا بھی ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت مخرجہ جلد اول صفحہ 292 پر ہے، وضو پر ثواب پانے کے لیے حکم الہی بجا لانے کی نیت سے وضو کرنا ضرور ہے، ورنہ وضو ہو جائے گا ثواب نہ پائے گا۔
اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وضو میں نیت نہ کرنے کی عادت سے گناہگار ہوگا، اس میں نیت سنت مؤکدہ ہے۔ سارا بدن پاک ہو گیا، دو حدیثوں کا خلاصہ ہے، جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ سلطان با قرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو، جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ باوضو سونے کی فضیلت حدیث پاک میں ہے، باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے، باوضو مرنے والا شہید ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں ہمیشہ باوضو رہنا مستحب ہے۔ مصیبتوں سے حفاظت کا نسخہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے موسیٰ اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ فتاوی رضویہ میں ہے ہمیشہ باوضو رہنا اسلام کی سنت ہے۔ احمد رضا کے 7 حروف کی نسبت سے ہر وقت باوضو رہنے کے 7 فضائل۔ میرے آقا امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، بعض عارفین رحمہم اللہ المبین نے فرمایا، جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ عز و جل اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرمائے۔ نمبر 1 ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں۔ نمبر 2 قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے۔ نمبر 3 اس کے اعضاء تسبیح کریں۔ نمبر 4 اس سے تکبیر اولا فوت نہ ہو۔ نمبر 5 جب سوئے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے کہ جن و انس کے شر سے اس کی حفاظت کرے۔ نمبر 6 سکرات موت اس پر آسان ہو۔ نمبر 7 جب تک باوضو ہو امان الہی میں رہے۔ دگنا ثواب، یقیناً سردی، تھکن یا نزلہ، زکام، درد سر اور بیماری میں وضو کرنا دشوار ہوتا ہے، مگر پھر بھی کوئی ایسے وقت وضو کرے جبکہ وضو کرنا دشوار ہو تو اس کو بحکم حدیث دگنا ثواب ملے گا۔ سردی میں وضو کرنے کی حکایت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام حمران سے وضو کے لیے پانی مانگا اور سردی کی رات میں باہر جانا چاہتے تھے۔ حمران کہتے ہیں میں پانی لایا، انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے تو میں نے کہا اللہ آپ کو کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ اس پر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ وضو کامل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ وضو کا طریقہ حنفی، کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے، نیت نہ ہو تب بھی وضو ہو جائے گا مگر ثواب نہیں ملے گا۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے، لہذا زبان سے اس طرح نیت کیجئے کہ میں حکم الہی عز و جل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجئے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیجئے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب دونوں ہاتھ 3 بار پہنچوں تک دھوئیے، نل بند کر کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کیجیے۔ کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجیے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجیے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قراءت اور ذکر اللہ عز و جل کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔
اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے ہر بار نل بند کر کے اس طرح کلیاں کیجیے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر حلق کے کنارے تک پانی بہہ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجیے۔ پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو، اب ہر بار آدھا چلو پانی کافی ہے سے ہر بار نل بند کر کے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے۔ اب نل بند کر کے الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجیے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالیے۔ 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہے تو نل بند کر کے اس طرح خلال کیجیے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے۔ پھر پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئیے۔ اسی طرح پھر الٹا ہاتھ دھو لیجیے۔ دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے۔ اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پہنچے سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کوہنی تک بہتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے کوہنی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے۔ اب چلو بھر کر کوہنی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں، بلکہ بغیر اجازت صحیحہ ایسا کرنا یہ پانی کا اسراف ہے۔ اب نل بند کر کے سر کا مسح اس طرح کیجیے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجیے، اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے۔ سر پر مسح کا ایک طریقہ یہ بھی تحریر ہے، اس میں بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے زیادہ آسانی ہے، چنانچہ لکھا ہے مسح سر میں ادائے سنت کو یہ بھی کافی ہے کہ انگلیاں سر کے اگلے حصے پر رکھے اور ہتھیلیاں سر کی کروٹوں پر، اور ہاتھ جما کر گدی تک کھینچتا لے جائے۔ کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے۔ پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجیے، اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجیے، اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجیے۔ بعض لوگ گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کوہنیوں اور کلائیوں کا مسح کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سر کا مسح کرنے سے قبل ٹونٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجیے۔ بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنا کہ پانی ٹپک کر ضائع ہوتا رہے اسراف و گناہ ہے۔ پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجیے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ خلال کے دوران نل بند رکھیے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں سے سیدھے پاؤں کی چھنگلیاں کا خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجیے، اور الٹے ہی ہاتھ کی چھنگلیاں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیاں پر ختم کر لیجیے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، ہر عضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کے گناہ نکل رہے ہیں۔ وضو کے بچے ہوئے پانی میں 70 بیماریوں سے شفا۔ لوٹے وغیرہ سے وضو کرنے کے بعد بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینے میں شفا ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 4 صفحہ 575 تا 576 پر فرماتے ہیں، بقیہ وضو یعنی وضو کے بچے ہوئے پانی کے لیے شرعاً عظمت و احترام ہے، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت کہ حضور نے وضو فرما کر بقیہ آب یعنی بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر نوش فرمایا، اور ایک حدیث میں روایت کیا گیا کہ اس کا پینا 70 مرض سے شفا ہے، تو وہ ان امور میں آب زمزم سے مشابہت رکھتا ہے۔ ایسے پانی سے استنجا مناسب نہیں۔
تنویر کے آداب وضو میں ہے وضو کے بعد وضو کا پسماندہ یعنی بچا ہوا پانی قبلہ رخ کھڑے ہو کر پیے۔ علامہ عبد الغنی نابلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے تجربہ کیا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وضو کے بقیہ پانی سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ نبی صادق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس صحیح طب نبوی میں پائے جانے والے ارشاد گرامی پر اعتماد کرتے ہوئے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ شہادت پڑھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو۔ نظر کبھی کمزور نہ ہو۔ جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلناہ پڑھ لیا کرے، انشاء اللہ عز وجل اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ وضو کے بعد 3 بار سورہ قدر پڑھنے کے فضائل۔ حدیث مبارک میں ہے، جو وضو کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے تو شہداء میں شمار کیا جائے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ عز وجل میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ وضو کے بعد پڑھنے کی دعا، اول و آخر درود شریف۔ جو وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ترجمہ، اے اللہ تو پاک ہے اور تیرے لیے ہی تمام خوبیاں ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو اس پر مہر لگا کر عرش کے نیچے رکھ دیا جائے گا اور قیامت کے دن اس پڑھنے والے کو دے دیا جائے گا۔ وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، اول و آخر درود شریف۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ، اے اللہ عز وجل مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لفظ اللہ کے 4 حروف کی نسبت سے وضو کے 4 فرائض: چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ دھونے کی تعریف: کسی عضو دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے۔ صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے یا 1 قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس طرح وضو یا غسل ادا ہوگا۔ کرم یا رب العالمین کے 14 حروف کی نسبت سے وضو کی 14 سنتیں۔ وضو کا طریقہ حنفی میں بعض سنتوں اور مستحبات کا بیان ہو چکا ہے، اس کی مزید وضاحت ملاحظہ فرمائیے۔ نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا۔ اگر وضو سے قبل بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں تو جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھونا، 3 بار مسواک کرنا، 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا، روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا، 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، داڑھی ہو تو احرام میں نہ ہونے کی صورت میں اس کا خلال کرنا، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی فرض اعضاء میں پہلے منہ، پھر ہاتھ، کوہنیوں سمیت دھونا، پھر سر کا مسح کرنا اور پھر پاؤں دھونا، اور پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک عضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا عضو دھو لینا۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام کہ 29 حروف کی نسبت سے وضو کے 29 مستحبات: قبلہ رو، اونچی جگہ بیٹھنا، پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، اطمینان سے وضو کرنا، اعضائے وضو پر پہلے پانی چپڑ لینا خصوصاً سردیوں میں، وضو کرنے میں بغیر ضرورت کسی سے مدد نہ لینا، سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا،
سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا، الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں ناک میں ڈالنا، انگلیوں کی پشت سے گردن کی پشت کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرتے وقت بھیگی ہوئی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کرنا، انگوٹھی کو حرکت دینا جبکہ ڈھیلی ہو اور یہ یقین ہو کہ اس کے نیچے پانی بہہ گیا ہے، اگر سخت ہو تو حرکت دے کر انگوٹھی کے نیچے پانی بہانا فرض ہے۔ معذور شرعی، اس کے تفصیلی احکام اسی رسالے کے صفحہ 32 تا 35 پر ملاحظہ فرما لیجئے۔ معذور شرعی نہ ہو تو نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی وضو کر لینا۔ جو کامل طور پر وضو کرتا ہے یعنی جس کی کوئی جگہ پانی بہنے سے نہ رہ جاتی ہو، اس کا کنووں یعنی ناک کی طرف آنکھوں کے دونوں کونے، ٹخنوں، ایڑیوں، تلووں، کونچوں یعنی ایڑیوں کے اوپر موٹے پٹھے، گھائیوں، انگلیوں کے درمیان والی جگہوں اور کوہنیوں کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا، اور بے خیالی کرنے والوں کے لیے تو فرض ہے کہ ان جگہوں کا خاص خیال رکھیں کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ جگہیں خشک رہ جاتی ہیں اور یہ بے خیالی ہی کا نتیجہ ہے۔ ایسی بے خیالی حرام ہے اور خیال رکھنا فرض۔ وضو کا لوٹا الٹی طرف رکھیے، اگر تشت یا پتیلی وغیرہ سے وضو کریں تو سیدھی جانب رکھیے۔ چہرہ دھوتے وقت پیشانی پر اس طرح پھیلا کر پانی ڈالنا کہ اوپر کا کچھ حصہ بھی دھل جائے۔ چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی وسیع کرنا یعنی جتنی جگہ پانی بہانا فرض ہے اس کے اطراف میں کچھ بڑھانا، مثلا ہاتھ کوہنی سے اوپر آدھے بازو تک اور پاؤں ٹخنوں سے اوپر آدھی پنڈلی تک دھونا۔ دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا۔ ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا۔ ہر عضو دھونے کے بعد اس پر ہاتھ پھیر کر بوندے ٹپکا دینا تاکہ بدن یا کپڑوں پر نہ ٹپکے، خصوصاً جبکہ مسجد میں جانا ہو کہ فرش مسجد پر وضو کے پانی کے قطرے گرانا مکروہ تحریمی ہے۔ ہر عضو کے دھوتے وقت اور مسح کرتے وقت نیت وضو کا حاضر رہنا۔ ابتدا میں بسم اللہ کے ساتھ ساتھ درود شریف اور کلمہ شہادت پڑھ لینا۔ اعضائے وضو بلا ضرورت نہ پہنچیے، اگر پہنچنا ہو تب بھی بلا ضرورت بالکل خشک نہ کیجیے، کچھ تری باقی رکھیے کہ بروز قیامت نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائیں گی۔ وضو کے بعد ہاتھ نہ جھٹکیں کہ شیطان کا پنکھا ہے۔ بعد وضو میانی یعنی پاجامے کا وہ حصہ جو پیشاب گاہ کے قریب ہوتا ہے پر پانی چھڑکنا۔ پانی چھڑکتے وقت میانی کو کرتے کے دامن میں چھپائے رکھنا مناسب ہے۔ نیز وضو کرتے وقت بھی بلکہ ہر وقت پردے میں پردہ کرتے ہوئے میانی کو کرتے کے دامن یا چادر وغیرہ کے ذریعے چھپائے رکھنا حیا کے قریب ہے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنا جسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ کاش کامل وضو نصیب ہو کہ 16 حروف کی نسبت سے وضو کے 16 مکروہات۔ وضو کے لیے ناپاک جگہ پر بیٹھنا، ناپاک جگہ وضو کا پانی گرانا، اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکانا، منہ دھوتے وقت بھرے ہوئے چلو میں عموماً چہرے سے پانی کے قطرے گرتے ہیں، اس کا خیال رکھیے۔ قبلے کی طرف تھوک یا بلغم ڈالنا یا کلی کرنا، بے ضرورت دنیا کی بات کرنا، زیادہ پانی خرچ کرنا۔ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی بحر شریعت مخرجہ جلد اول صفحہ 302 تا 303 پر فرماتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے وقت آدھا چلو کافی ہے، تو اب پورا چلو لینا اسراف ہے۔ اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، ٹوٹی نہ اتنی زیادہ کھولیں کہ پانی حاجت سے زیادہ گرے، نہ اتنی کم کھولیں کہ سنت بھی ادا نہ ہو بلکہ متوسط ہو۔ منہ پر پانی مارنا، منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، ایک ہاتھ سے منہ دھونا کہ رفاظ و حنود کا شعار ہے۔ گلے کا مسح کرنا، الٹے ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، 3 جدید پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا، دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا، ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا، اور اگر کچھ سوکھا رہ گیا تو وضو ہی نہ ہوگا۔ وضو کی ہر سنت کا ترک مکروہ ہے، اسی طرح ہر مکروہ کا ترک سنت۔ دھوپ کے گرم پانی کی وضاحت۔
صدر شریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بحر شریعت مخرجہ جلد اول صفحہ 301 کے حاشیے پر لکھتے ہیں، جو پانی دھوپ سے گرم ہو گیا اس سے وضو کرنا مطلقاً مکروہ نہیں، بلکہ اس میں چند قیود ہیں جن کا ذکر پانی کے باب میں آئے گا، اور اس سے وضو کی کراہت تنزیہی ہے، تحریمی نہیں۔ پانی کے باب میں صفحہ 334 پر لکھتے ہیں، جو پانی گرم ملک میں گرم موسم میں سونے چاندی کے سوا کسی اور دھات کے برتن میں دھوپ میں گرم ہو گیا تو جب تک گرم ہے اس سے وضو اور غسل نہ چاہیے، نہ اس کو پینا چاہیے، بلکہ بدن کو کسی طرح پہنچنا نہ چاہیے، یہاں تک کہ اگر اس سے کپڑا بھیگ جائے تو جب تک ٹھنڈا نہ ہو لے اس کے پہننے سے بچیں کہ اس پانی کے استعمال میں اندیشہ برس یعنی بدن پر سفید داغ کا اندیشہ ہے، پھر بھی اگر وضو یا غسل کر لیا تو ہو جائے گا۔ مستعمل پانی کا اہم مسئلہ، اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی کا پورا یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہو جان بوجھ کر یا بھول کر دہ در دہ 10/10 سے کم پانی مثلاً پانی سے بھری ہوئی بالٹی یا لوٹے وغیرہ میں پڑ جائے تو پانی مستعمل یعنی استعمال شدہ ہو گیا اور اب وضو اور غسل کے لائق نہ رہا۔ اسی طرح جس پر غسل فرض ہو اس کے جسم کا کوئی بے دھلا ہوا حصہ پانی سے چھو جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے کام کا نہ رہا۔ ہاں اگر دھلا ہاتھ یا دھلے ہوئے بدن کا کوئی حصہ پڑ جائے تو حرج نہیں۔ مستعمل پانی اور وضو و غسل کے تفصیلی احکام سیکھنے کے لیے بحر شریعت حصہ 2 کا مطالعہ فرمائیے۔ مٹی ملے پانی سے وضو ہوگا یا نہیں؟ پانی میں ریت کیچڑ مل جائے تو جب تک رقیق یعنی پانی پتلا رہے اس سے وضو جائز ہے۔ اقول اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں مگر بلا ضرورت کیچڑ ملے ہوئے پانی سے وضو کرنا منع ہے کہ مسئلہ یعنی صورت بگاڑنا ہے اور یہ شرعاً حرام ہے۔ معلوم ہوا منہ پر اس طرح مٹی ملنا کہ صورت بگڑ جائے یا منہ کالا کرنا، جیسا کہ بعض اوقات چور کا کوئلے وغیرہ سے منہ کالا کر دیتے ہیں، یہ حرام ہے۔ قصدن کافر کا بھی مسئلہ کرنا یعنی چہرہ بگاڑنا جائز نہیں۔ جس پانی میں کوئی بدبودار چیز مل جائے اس سے وضو مکروہ ہے، خصوصاً اگر اس کی بدبو نماز میں باقی رہے کہ اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ پان کھانے والے متوجہ ہوں، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، پانوں کے کثرت سے عادی خصوصاً جب کہ دانتوں میں فضا یعنی گیپ ہو تجربے سے جانتے ہیں، چھالیا کے باریک ریزے اور پان کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس طرح منہ کے اطراف و اکناف میں جاگیر ہوتے ہیں، یعنی منہ کے کونوں اور دانتوں کے کھانچوں میں گھس جاتے ہیں کہ 3 بلکہ کبھی 10-12 کلیاں بھی ان کے تصفیہ تام یعنی مکمل صفائی کو کافی نہیں ہوتی۔ نہ خلال انہیں نکال سکتا ہے، نہ مسواک سوا کلیوں کے کہ پانی منافذ یعنی سوراخوں میں داخل ہوتا اور جنبش دینے یعنی ہلانے سے جمے ہوئے باریک ذروں کو بتدریج چھڑا چھڑا کر لاتا ہے۔ اس کی بھی کوئی تحدید یعنی حد بندی نہیں ہو سکتی، اور یہ کامل تصفیہ یعنی مکمل صفائی بھی بہت مؤکد یعنی اس کی سخت تاکید ہے۔ متعدد احادیث میں ارشاد ہوا ہے کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے، یہ جو پڑھتا ہے اس کے منہ سے نکل کر فرشتے کے منہ میں جاتا ہے۔ اس وقت اگر کھانے کی کوئی شے اس کے دانتوں میں ہوتی ہے ملائکہ کو اس سے ایسی سخت ایذا ہوتی ہے کہ اور شے سے نہیں ہوتی۔
حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو تو چاہیے کہ مسواک کر لے، کیونکہ جب وہ اپنی نماز میں قراءت کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتا ہے، اور جو چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور طبرانی نے کبیر میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ دونوں فرشتوں پر اس سے زیادہ کوئی چیز گرا نہیں کہ وہ اپنے ساتھی کو نماز پڑھتا دیکھیں اور اس کے دانتوں میں کھانے کے ریزے پھنسے ہوں۔ تصوف کا عظیم مدنی نسخہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، وضو سے فراغت کے بعد جب آپ نماز کی طرف متوجہ ہوں، اس وقت یہ تصور کیجئے کہ جن ظاہری اعضاء پر لوگوں کی نظر پڑتی ہے وہ تو بظاہر طاہر یعنی پاک ہو چکے، مگر دل کو پاک کیے بغیر بارگاہ الہی عز و جل میں مناجات کرنا حیا کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ عز و جل دلوں کو بھی دیکھنے والا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، ظاہری وضو کر لینے والے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دل کی طہارت یعنی صفائی توبہ کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے اور عمدہ اخلاق اپنانے سے ہوتی ہے۔ جو شخص دل کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک نہیں کرتا، فقط ظاہری طہارت یعنی صفائی اور زیب و زینت پر اکتفا کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بادشاہ کو مدعو کرتا ہے اور اپنے گھر کو باہر سے خوب چمکاتا ہے اور رنگ و روگن کرتا ہے، مگر مکان کے اندرونی حصے کی صفائی پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتا۔ اب ایسی صورت میں جب بادشاہ اس کے مکان کے اندر آ کر گندگیاں دیکھے گا تو وہ ناراض ہوگا یا راضی، یہ ہر ذی شعور خود سمجھ سکتا ہے۔ صبر کر کے 5 حروف کی نسبت سے زخم وغیرہ سے خون نکلنے کے 5 احکام۔ خون پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس کے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس جگہ کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا۔ خون اگر چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر یا چمک جاتا ہے، یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجھے یا دانت سے کوئی چیز مثلا سیب وغیرہ کاٹا، اس پر خون کا اثر ظاہر ہوا، یا ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا، وضو نہیں ٹوٹا۔ اگر بہا مگر بہہ کر ایسی جگہ نہیں آیا جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہو، مثلا آنکھ میں دانا تھا اور ٹوٹ کر اندر ہی پھیل گیا، باہر نہیں نکلا، یا پیپ یا خون کان کے سوراخوں کے اندر ہی رہا، باہر نہ نکلا، تو ان صورتوں میں وضو نہ ٹوٹا۔ زخم بے شک بڑا ہے، رطوبت چمک رہی ہے، مگر جب تک بہے گی نہیں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ زخم کا خون بار بار پہنچتے رہے کہ بہنے کی نوبت نہ آئی تو غور کر لیجئے کہ اگر اتنا خون پہنچ لیا کہ اگر نہ پہنچتے تو بہہ جاتا، وضو ٹوٹ گیا، نہیں تو نہیں۔ سردی سے آدھا پھٹ جائے تو سردی وغیرہ سے آدھا پھٹ گئے، دھو سکے دھوئے، ٹھنڈا پانی نقصان کرے تو گرم پانی اگر کر سکتا ہو کرنا واجب، اگر گرم سے بھی نقصان ہو تو مسح کرے، اگر مسح بھی نقصان دے تو اس پر جو پٹی بندھی یا دوا کا ضماد یعنی لیپ ہے اس پر پانی بہائے، یہ بھی ضرر یعنی نقصان دے تو اس پٹی یا ضماد یعنی لیپ پیسٹ پورے پر مسح کرے، اس سے بھی نقصان ہو تو چھوڑ دے، معاف ہے۔ وضو میں مہندی اور سرمے کا مسئلہ۔ عورت کے ہاتھ پاؤں پر مہندی کا جرم لگا رہ گیا اور خبر نہ ہوئی تو وضو و غسل ہو جائے گا، ہاں جب اطلاع ہو چھڑا کر وہاں پانی بہا دے۔ سرما آنکھوں کے کوئے یعنی آنکھ کے کونے یا پلک میں رہ گیا اور اطلاع نہ ہوئی، ظاہراً حرج نہیں، اور بعد نماز کوئے یعنی آنکھ کے کونے میں محسوس ہوا تو اصلاً باک یعنی بالکل اندیشہ نہیں، مطلب یہ کہ نماز ہو گئی۔ انجیکشن لگانے سے وضو
ٹوٹے گا یا نہیں۔ گوشت میں انجیکشن لگانے میں صرف اسی صورت میں وضو ٹوٹے گا جبکہ بہنے کی مقدار میں خون نکلے، جبکہ نس کا انجیکشن لگا کر پہلے خون اوپر کی طرف کھینچتے ہیں جو کہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے، لہذا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح گلوکوز وغیرہ کی ڈرپ نس میں لگوانے سے وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ بہنے کی مقدار میں خون نکل کر نلکی میں آ جاتا ہے۔ ہاں، بہنے کی مقدار میں خون نلکی میں نہ آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سرنج کے ذریعے ٹیسٹ کرنے کے لیے خون نکالنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ یہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے، اسی لیے یہ خون پیشاب کی طرح ناپاک بھی ہوتا ہے۔ خون سے بھری ہوئی شیشی جیب میں رکھ کر نماز پڑھی نہ ہوئی، نیز خون یا پیشاب کی شیشی اگرچہ اچھی طرح بند ہو مسجد کے اندر بھی نہیں لا سکتے، لائیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ دکھتی آنکھ کے آنسو، آنکھ کی بیماری کے سبب جو آنسو بہا وہ ناپاک ہے اور وضو بھی توڑ دے گا۔ افسوس، اکثر لوگ اس مسئلے سے ناواقف ہوتے ہیں اور دکھتی آنکھ سے بوجہ مرض بہنے والے آنسو کو اور آنسوؤں کی مانند سمجھ کر آستین یا کرتے کے دامن وغیرہ سے پہنچ کر کپڑے ناپاک کر ڈالتے ہیں۔ نابینا کی آنکھ سے جو رطوبت بوجہ مرض نکلتی ہے وہ ناپاک ہے اور اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ پاک اور ناپاک رطوبت، جو رطوبت انسانی بدن سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ ناپاک نہیں، مثلا خون یا پیپ بہہ کر نہ نکلے یا تھوڑی قے کے منہ بھر نہ ہو، پاک ہے۔ چھالا اور پھڑیا، چھالا نوچ ڈالا، اگر اس کا پانی بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں۔ پھڑیا بالکل اچھی ہو گئی، اس کی مردہ کھال باقی ہے جس میں اوپر منہ اور اندر خلا ہے، اگر اس میں پانی بھر گیا اور دبا کر نکالا تو نہ وضو جائے اور نہ وہ پانی ناپاک۔ ہاں، اگر اس کے اندر کچھ تری خون وغیرہ کی باقی ہے تو وضو بھی جاتا رہے گا اور وہ پانی بھی ناپاک ہے۔ خارش یا پھڑیوں میں اگر بہنے والی رطوبت نہ ہو، صرف چپک ہو اور کپڑا اس سے بار بار چھو کر چاہے کتنا ہی سن جائے، پاک ہے۔ ناک صاف کی، اس میں سے جمع ہوا خون نکلا، وضو نہ ٹوٹا۔ انسب یعنی زیادہ مناسب یہ ہے کہ وضو کرے۔ کیسے وضو کب ٹوٹتا ہے؟ منہ بھر قے کھانے پانی یا صفرا یعنی پیلے رنگ کا کڑوا پانی کی وضو توڑ دیتی ہے۔ جو قے تکلف کے بغیر نہ روکی جا سکے اسے منہ بھر کہتے ہیں۔ منہ بھر قے پیشاب کی طرح ناپاک ہوتی ہے، اس کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے اور بدن کو بچانا ضروری ہے۔ ہنسنے کے احکام۔ نمبر 1، رکوع و سجود والی نماز میں بالغ نے قہقہا لگا دیا، یعنی اتنی آواز سے ہنسا کہ آس پاس والوں نے سنا تو وضو بھی گیا اور نماز بھی گئی۔ اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ صرف خود سنا تو نماز گئی، وضو باقی ہے۔ مسکرانے سے نہ نماز جائے گی نہ وضو۔ مسکرانے میں آواز بالکل نہیں ہوتی، صرف دانت ظاہر ہوتے ہیں۔ نمبر 2، بالغ نے نماز جنازہ میں قہقہا لگایا تو نماز ٹوٹ گئی، وضو باقی ہے۔ نمبر 3، نماز کے علاوہ قہقہا لگانے سے وضو نہیں جاتا مگر دوبارہ کر لینا مستحب ہے۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی قہقہا نہیں لگایا، لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سنت بھی زندہ ہو اور ہم زور زور سے نہ ہنسیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قہقہا شیطان کی طرف سے ہے اور مسکرانا اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ کیا سطر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ عوام میں مشہور ہے کہ گھٹنا یا سطر کھلنے یا اپنا یا پرایا سطر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، وضو کے آداب سے ہے کہ ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت سب سطر چھپا ہو، بلکہ استنجا کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے کہ بغیر ضرورت سطر کھلا رکھنا منع اور دوسروں کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے۔ غسل کا وضو کافی ہے۔ غسل کے لیے جو وضو کیا تھا وہی کافی ہے، خواہ برہنہ نہائیں۔ اب غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں، بلکہ اگر وضو نہ بھی کیا ہو تو غسل کر لینے سے اعضائے وضو پر بھی پانی بہہ جاتا ہے، لہذا وضو بھی ہو گیا۔ کپڑے تبدیل کرنے سے بھی وضو نہیں جاتا۔ تھوک میں خون۔ نمبر 1، منہ سے خون نکلا، اگر تھوک پر غالب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں۔
غلبی کی شناخت یہ ہے کہ اگر تھوک کا رنگ سرخ ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے گا اور وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ سرخ تھوک ناپاک بھی ہے۔ اگر تھوک زرد یعنی پیلا ہو تو خون پر تھوک غالب مانا جائے گا، لہذا نہ وضو ٹوٹے گا نہ یہ زرد تھوک ناپاک۔ نمبر 2، منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک سرخ ہو گیا اور لوٹے یا گلاس سے منہ لگا کر کلی کے لیے پانی لیا تو لوٹا، گلاس اور کل پانی نجس ہو گیا، لہذا ایسے موقع پر چلو میں پانی لے کر احتیاط سے کلی کیجیے اور یہ بھی احتیاط فرمائیے کہ چھینٹے اڑ کر آپ کے کپڑوں وغیرہ پر نہ پڑیں۔ وضو میں شک آنے کے 5 احکام۔ اگر دوران وضو کسی عضو دھونے میں شک واقع ہو اور اگر یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو اس کو دھو لیجئے، اور اگر اکثر شک پڑا کرتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہ دیجیے۔ اسی طرح اگر بعد وضو بھی شک پڑے تو اس کا کچھ خیال مت کیجیے۔ آپ باوضو تھے، اب شک آنے لگا کہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں، ایسی صورت میں آپ باوضو ہیں، کیونکہ صرف شک سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وسوسے کی صورت میں احتیاطاً وضو کرنا احتیاط نہیں، اتباع شیطان ہے۔ یقیناً آپ اس وقت تک باوضو ہیں جب تک وضو ٹوٹنے کا ایسا یقین نہ ہو جائے کہ قسم کھا سکیں۔ کوئی عضو دھونے سے رہ گیا ہے مگر یہ یاد نہیں کون سا عضو تھا تو بایاں یعنی الٹا پاؤں دھو لیجئے۔ سونے سے وضو ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا بیان۔ نیند سے وضو ٹوٹنے کی 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، دونوں سرین اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں۔ نمبر 2، ایسی حالت پر سویا جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو۔ جب دونوں شرطیں جمع ہوں یعنی سرین بھی اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں، نیز ایسی حالت میں سویا ہو جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو، تو ایسی نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ایک شرط پائی جائے اور دوسری نہ پائی جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سونے کے وہ 10 انداز جس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1، اس طرح بیٹھنا کہ دونوں سرین زمین پر ہوں اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلائے ہوں۔ کرسی، ریل اور بس کی سیٹ پر بیٹھنے کا بھی یہی حکم ہے۔ نمبر 2، اس طرح بیٹھنا کہ دونوں سرین زمین پر ہوں اور پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں کے حلقے میں لے لے، خواہ ہاتھ زمین وغیرہ پر یا سر گھٹنوں پر رکھ لے۔ نمبر 3، 4 زانوں یعنی پالتی چوکڑی مار کر بیٹھے، خواہ زمین یا تخت یا چارپائی وغیرہ پر ہو۔ نمبر 4، 2 زانوں سیدھا بیٹھا ہو۔ نمبر 5، گھوڑے یا خچر وغیرہ پر زین رکھ کر سوار ہو۔ نمبر 6، ننگی پیٹھ پر سوار ہو مگر جانور چڑھائی پر چڑھ رہا ہو یا راستہ ہموار ہو۔ نمبر 7، تکیے سے ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھا ہو کہ سرین جمے ہوئے ہوں اگرچہ تکیہ ہٹانے سے یہ گر پڑے۔ نمبر 8، کھڑا ہو۔ نمبر 9، رکوع کی حالت میں ہو۔ نمبر 10، سنت کے مطابق جس طرح مرد سجدہ کرتا ہے اس طرح سجدہ کرے کہ پیٹ، رانوں اور بازو پہلوؤں سے جدا ہوں۔ مذکورہ صورتیں نماز میں واقع ہوں یا علاوہ، نماز وضو نہیں ٹوٹے گا اور نماز بھی فاسد نہ ہوگی اگرچہ قصدن سوئے، البتہ جو رکن بالکل سوتے ہوئے ادا کیا اس کا اعادہ یعنی دوبارہ ادا کرنا ضروری ہے، اور جاگتے ہوئے شروع کیا پھر نیند آ گئی تو جو حصہ جاگتے ادا کیا وہ ادا ہو گیا، بقیہ ادا کرنا ہوگا۔ سونے کے وہ 10 انداز جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، اکڑوں یعنی پاؤں کے تلووں کے بل اس طرح بیٹھا ہو کہ دونوں گھٹنے کھڑے رہیں۔ نمبر 2، چت یعنی پیٹھ کے بل لیٹا ہو۔ نمبر 3، پٹ یعنی پیٹ کے بل لیٹا ہو۔ نمبر 4، دائیں یا بائیں کروٹ لیٹا ہو۔ نمبر 5، ایک کوہنی پر ٹیک لگا کر سو جائے۔ نمبر 6، بیٹھ کر اس طرح سویا کہ ایک کروٹ جھکا ہو جس کی وجہ سے ایک یا دونوں سرین اٹھے ہوئے ہوں۔ نمبر 7، ننگی پیٹھ پر سوار ہو اور جانور پستی یعنی نیچان کی طرف اتر رہا ہو۔ نمبر 8، پیٹ رانوں پر رکھ کر 2 زانوں اس طرح بیٹھے یا سوئے کہ دونوں سرین جمے نہ رہیں۔ نمبر 9،
4 زانوں یعنی چوکڑی مار کر اس طرح بیٹھے کہ سر رانوں یا پنڈلیوں پر رکھا ہو۔ نمبر 10، جس طرح عورت سجدہ کرتی ہے اس طرح سجدے کے انداز پر سویا کہ پیٹ رانوں اور بازو پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوں یا کلائیاں بچھی ہوئی ہوں، مذکورہ صورتیں نماز میں واقع ہوں یا نماز کے علاوہ، وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر اگر ان صورتوں میں قصدن سویا تو نماز فاسد ہو گئی اور بلا قصد سویا تو وضو ٹوٹ جائے گا مگر نماز باقی ہے۔ بعد وضو مخصوص شرائط کے ساتھ بقیہ نماز اسی جگہ سے پڑھ سکتا ہے جہاں نیند آئی تھی، شرائط معلوم نہ ہو تو نئے سرے سے پڑھ لے۔ وضوء انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور نیند مبارک۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا وضو سونے سے نہیں جاتا۔ فائدہ، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی آنکھیں سوتی ہیں، دل کبھی نہیں سوتا۔ بعض نواقض وضو یعنی بعض وضو توڑنے والی چیزیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے یوں ناقض وضو یعنی وضو ٹوٹنے کا سبب نہیں کہ ان کا وقوع یعنی واقع ہونا ہی ان سے محال یعنی ناممکن ہے، جیسے جنون یعنی پاگل پن یا نماز میں قہقہا۔ غشی یعنی بے ہوشی بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جسم ظاہر پر طاری ہو سکتی ہے، دل مبارک اس حالت میں بھی بیدار و خبردار رہتا۔ مساجد کے وضو خانے۔ مسواک کرنے سے بعض اوقات دانتوں میں خون آ جاتا ہے اور تھوک بھی سرخ ہونے کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے، مگر افسوس کہ احتیاط نہیں کی جاتی۔ مساجد کے وضو خانے بھی اکثر کم گہرے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سرخ تھوک والی کلی کے چھینٹے کپڑوں یا بدن پر پڑتے ہیں۔ نیز گھر کے حمام کے پختہ فرش پر وضو کرتے وقت اس سے بھی زیادہ چھینٹے پڑتے ہیں۔ گھر میں وضو خانہ بنوائیے۔ آج کل بیسن یعنی ہاتھ دھونے کی کنڈی پر کھڑے کھڑے وضو کرنے کا رواج ہے، جو کہ خلاف مستحب ہے۔ افسوس، لوگ آسائشوں بھری بڑی بڑی کوٹھیاں تو بناتے ہیں مگر اس میں وضو خانہ نہیں بنواتے۔ سنتوں کا درد رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی خدمتوں میں مدنی التجا ہے کہ ہو سکے تو اپنے مکان میں کم از کم ایک ٹونٹی کا وضو خانہ ضرور بنوائیے۔ اس میں یہ احتیاط ضرور رکھیے کہ ٹونٹی کی دھار براہ راست فرش پر گرنے کے بجائے ڈھلوان پر گرے، ورنہ دانتوں میں خون وغیرہ آنے کی صورت میں بدن یا لباس پر چھینٹے اڑنے کا مسئلہ رہے گا۔ اگر آپ محتاط وضو خانہ بنوانا چاہتے ہیں تو اسی رسالے کے پیچھے دیے ہوئے نقشے سے رہنمائی حاصل کیجیے۔ WC میں پانی سے استنجا کرنے کی صورت میں عموماً دونوں پاؤں کے ٹخنوں کی طرف چھینٹے آتے ہیں، لہذا فراغت کے بعد احتیاطاً پاؤں کے یہ حصے دھو لینے چاہیے۔ وضو خانہ بنوانے کا طریقہ۔ ایک نل کے گھریلو وضو خانے کی کل مساحت یعنی لمبائی 42.5 انچ اور چوڑائی 49.25 انچ، اونچائی زمین سے 14.25 انچ، اس کے اوپر مزید 7.5 انچ اونچی نشست گاہ یعنی سیٹ، جس کا عرض یعنی چوڑائی 32.5 انچ اور لمبائی ایک سرے سے دوسرے سرے تک یعنی زینے کی مانند۔ اس نشست گاہ اور سامنے کی دیوار کا درمیانی فاصلہ 25 انچ۔ آگے کی طرف اس طرح ڈھلوان یعنی سلوپ بنوائیے کہ نالی 7.5 انچ سے زیادہ نہ ہو۔ پاؤں رکھنے کی جگہ قدم کی لمبائی سے معمولی سے زیادہ، مثلاً کل 11.25 انچ ہو، اور اس ساری جگہ کا اگلا حصہ 4.5 انچ کھردرا رکھیے تاکہ رگڑ کر پاؤں کا میل خصوصاً سردیوں میں چھڑایا جا سکے۔ ایل یا یو ساخت کا مکسچر نل نالی کی زمین سے 32 انچ اوپر ہو۔ نل کی ترکیب اس طرح رکھیے کہ پانی کی دھار ڈھلوان یعنی سلوپ پر گرے اور آپ کے لیے دانتوں کے خون وغیرہ نجاست سے بچنا آسان ہو۔ حسب ضرورت ترمیم کر کے مساجد میں بھی اسی ترکیب سے وضو خانہ بنوایا جا سکتا ہے۔ نوٹ: اگر ٹائلز لگوانی ہو تو کم از کم ڈھلوان میں سفید رنگ کی لگوائیے تاکہ مسواک کرنے میں اگر دانتوں سے خون آتا ہو تو تھوک وغیرہ میں نظر آ جائے۔ یا رسول خدا کے 9 حروف کی نسبت سے وضو خانے کے 9 مدنی پھول۔ نمبر 1، ممکن ہو تو اسی رسالے کے پیچھے دیے ہوئے نقشے سے رہنمائی حاصل کر کے اپنے گھر میں وضو خانہ بنوائیے۔ نمبر 2، معمار کے دلائل سنے بغیر دیے ہوئے نقشے کے مطابق بنے ہوئے گھریلو وضو خانے کے
بالائی یعنی اوپر رکھنے والے فرش کی ڈھلوان سلوپ 2 انچ رکھیے۔ نمبر 3، اگر ایک سے زیادہ نل لگوانے ہوں تو 2 نلوں کے درمیان 25 انچ کا فاصلہ رکھیے۔ نمبر 4، وضو خانے کی ٹونٹی میں حسب ضرورت کپڑا یا پلاسٹک کی نپل لگا لیجیے۔ نمبر 5، اگر پائپ دیوار کے باہر سے لگوائیں تو نشست گاہ ضرورتاً 1 یا 2 انچ مزید دور کر لیجیے۔ نمبر 6، بہتر یہ ہے کہ کچا کام کروا کر ایک آدھ بار اس پر بیٹھ کر یا وضو کر کے اچھی طرح دیکھ لینے کے بعد پختہ کروائیے۔ نمبر 7، وضو خانے یا حمام وغیرہ کے فرش پر ٹائلز لگوانے ہوں تو کھردرے یعنی سلپ ریزسٹنس ٹائلز لگوائیے تاکہ پسلنے کا خطرہ کم ہو جائے۔ نمبر 8، پاؤں رکھنے کی جگہ کا سرا یعنی کنارہ اور اس کی ڈھلان کہ کم از کم 2 انچ حصے پر ٹائلز نہ ہو بلکہ وہ حصہ سیمنٹ سے کھردرا اور گول بنوائیے تاکہ ضرورتاً پاؤں رگڑ کر میل چھڑایا جا سکے۔ نمبر 9، باورچی خانہ، غسل خانہ، بیت الخلاء کا فرش، کھلا صحن، چھت، مسجد کا وضو خانہ اور جہاں جہاں پانی بہانے کی ضرورت پڑتی ہے ان مقامات کے فرش کی ڈھلوان یعنی سلوپ معیار جو بتائے اس سے بلا جھجک 1.5 گنا یعنی مثلا وہ 2 انچ کہے تو آپ 3 انچ رکھوائیے۔ معمار تو یہی کہے گا کہ آپ فکر مت کیجئے، ایک قطرہ بھی پانی نہیں رکے گا۔ اگر آپ اس کی باتوں میں آ گئے تو ہو سکتا ہے ڈھلوان برابر نہ بنے، لہذا اس کی بات پر اعتماد نہیں کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ آپ خود ہی دیکھ لیں گے، کیونکہ مشاہدہ یہی ہے کہ اکثر فرش وغیرہ پر جگہ جگہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ جن کا وضو نہ رہتا ہو ان کے لیے 6 احکام۔ نمبر 1، قطرہ آنے، پیچھے سے ری خارج ہونے، زخم بہنے، دکھتی آنکھ سے بوجہ مرض آنسو بہنے، کان، ناف، پستان سے پانی نکلنے، پھوڑے یا ناسور سے رطوبت بہنے اور دست آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کو اس طرح کا مرض مسلسل جاری رہے اور شروع سے آخر تک پورا ایک وقت گزر گیا کہ وضو کے ساتھ نماز فرض ادا نہ کر سکا، وہ شرعاً معذور ہے۔ ایک وضو سے اس وقت میں جتنی نمازیں چاہے پڑھے، اس کا وضو اس مرض سے نہیں ٹوٹے گا۔ اس مسئلے کو مزید آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس قسم کے مریض اور مریضہ اپنے معذور شرعی ہونے نہ ہونے کی جانچ اس طرح کریں کہ کوئی سی بھی 2 فرض نمازوں کے درمیانی وقت میں کوشش کریں کہ وضو کر کے طہارت کے ساتھ کم از کم فرض رکعتیں ادا کی جا سکیں۔ پورے وقت کے دوران بار بار کوشش کے باوجود اگر اتنی مہلت نہیں مل پاتی، وہ اس طرح کہ کبھی تو دوران وضو عذر لاحق ہو جاتا ہے اور کبھی وضو مکمل کر لینے کے بعد نماز ادا کرتے ہوئے حتیٰ کہ آخری وقت آ گیا تو اب انہیں اجازت ہے کہ وضو کر کے نماز ادا کریں، نماز ہو جائے گی۔ اب چاہے دوران ادائیگی نماز بیماری کے باعث نجاست بدن سے خارج ہی کیوں نہ ہو رہی ہو، فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کسی شخص کی نکسیر پھوٹ گئی یا اس کا زخم بہ نکلا تو وہ آخری وقت کا انتظار کرے۔ اگر خون منقطع نہ ہو بلکہ مسلسل یا وقفے سے جاری رہے تو وقت نکلنے سے پہلے وضو کر کے نماز ادا کرے۔ نمبر 2، فرض نماز کا وقت جانے سے معذور کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے کسی نے عصر کے وقت وضو کیا تھا تو سورج غروب ہوتے ہی وضو جاتا رہا، اور اگر کسی نے آفتاب نکلنے کے بعد وضو کیا تو جب تک ظہر کا وقت ختم نہ ہو وضو نہ جائے گا کہ ابھی تک کسی فرض نماز کا وقت نہیں گیا۔ فرض نماز کا وقت جاتے ہی معذور کا وضو جاتا رہتا ہے، اور یہ حکم اس صورت میں ہوگا جب معذور کا عذر دوران وضو یا بعد وضو ظاہر ہو۔ اگر ایسا نہ ہو اور دوسرا کوئی حدث یعنی وضو توڑنے والا معاملہ بھی لاحق نہ ہو تو فرض نماز کا وقت جانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، جب عذر ثابت ہو گیا تو جب تک نماز کے ایک پورے وقت میں ایک بار بھی وہ چیز پائی جائے معذور ہی رہے گا۔ مثلا کسی کو سارا وقت قطرہ آتا رہا اور اتنی مہلت ہی نہ ملی کہ وضو کر کے فرض ادا کر لے تو معذور ہو گیا۔ اب دوسرے اوقات میں اتنا موقع مل جاتا ہے
ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھ لے مگر ایک آدھ دفعہ قطرہ آ جاتا ہے تو اب بھی معذور ہے۔ ہاں اگر پورا ایک وقت ایسا گزر گیا کہ ایک بار بھی قطرہ نہ آیا تو معذور نہ رہا، پھر جب کبھی پہلی حالت آئی یعنی سارا وقت مسلسل مرض ہوا تو پھر معذور ہو گیا۔ نمبر 4، معذور کا وضو اس چیز سے نہیں جاتا جس کے سبب معذور ہے۔ ہاں اگر کوئی دوسری چیز وضو توڑنے والی پائی گئی تو وضو جاتا رہا، مثلا جس کو ریح خارج ہونے کا مرض ہے قطرہ نکلنے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور جس کو قطرے کا مرض ہے اس کا ریح خارج ہونے سے وضو جاتا رہے گا۔ نمبر 5، معذور نے کسی حدث یعنی وضو توڑنے والے عمل کے بعد وضو کیا اور وضو کرتے وقت وہ چیز نہیں ہے جس کے سبب معذور ہے، پھر وضو کے بعد وہ عذر والی چیز پائی گئی تو وضو ٹوٹ گیا۔ یہ حکم اس صورت میں ہوگا جب معذور نے اپنا عذر کے بجائے کسی دوسرے سبب کی وجہ سے وضو کیا ہو۔ اگر اپنے عذر کی وجہ سے وضو کیا تو بعد وضو عذر پائے جانے کی صورت میں وضو نہ ٹوٹے گا، مثلا جس کو قطرہ آتا تھا اس کی ریح خارج ہوئی اور اس نے وضو کیا اور وضو کرتے وقت قطرہ بند تھا اور وضو کرنے کے بعد قطرہ آیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ ہاں اگر وضو کے درمیان قطرہ جاری تھا تو نہ گیا۔ نمبر 6، معذور کو ایسا عذر ہو کہ جس کے سبب کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو اگر 1 درہم سے زیادہ ناپاک ہو گئے اور جانتا ہے کہ اتنا موقع ہے کہ اسے دھو کر پاک کپڑوں سے نماز پڑھ لوں گا تو پاک کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، اور اگر جانتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے پھر اتنا ہی ناپاک ہو جائے گا تو اب دھونا ضروری نہیں، اسی سے پڑھے، اگرچہ مصلی بھی آلودہ ہو جائے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ معذور کے وضو کے تفصیلی مسائل فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 4 صفحہ 367 تا 375، بحر شریعت جلد 1 صفحہ 385 تا 387 سے معلوم کر لیجئے۔ 7 متفرقات۔ نمبر 1، پیشاب، پاخانہ، منی، کیڑا یا پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلیں تو وضو جاتا رہے گا۔ نمبر 2، مرد یا عورت کے پیچھے سے معمولی سی ہوا بھی خارج ہوئی وضو ٹوٹ گیا، مرد یا عورت کے آگے سے ہوا خارج ہوئی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، بعض لوگ کہتے ہیں کہ خنزیر کا نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ نمبر 5، دوران وضو اگر ریح خارج ہو یا کسی سبب سے وضو ٹوٹ جائے تو نئے سرے سے وضو کر لیجئے، پہلے دھلے ہوئے اعضاء بے دھلے ہو گئے۔ نمبر 6، قرآن پاک یا اس کی کسی آیت کو یا کسی بھی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ ہو اس کو بے وضو چھونا حرام ہے۔ نمبر 7، آیت کو بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی بے وضو پڑھنے میں حرج نہیں۔ آیت لکھے ہوئے کاغذ کے پچھلے حصے کے چھونے کا اہم مسئلہ، کتاب یا اخبار میں جس جگہ آیت لکھی ہے خاص اس جگہ کو بلا وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں، اسی طرف ہاتھ لگایا یا جس طرف آیت لکھی ہے خواہ اس کی پشت یعنی لکھی ہوئی آیت کے عین پیچھے، دونوں ناجائز ہیں۔ آیت یا اس کے عین پچھلے حصے کے علاوہ باقی ورق کے چھونے میں حرج نہیں، پڑھنا بے وضو جائز ہے، نہانے کی حاجت ہو تو پڑھنا بھی حرام ہے، واللہ تعالی عالم۔ بے وضو قرآن مجید کو کہیں سے بھی نہیں چھو سکتا، بے وضو آیت کو چھونا تو خود ہی حرام ہے، اگرچہ آیت کسی اور کتاب میں لکھی ہو مگر قرآن مجید کے سادہ حاشیہ بلکہ پٹھوں بلکہ چولی یعنی جو کپڑا یا چمڑا گتے کے ساتھ چپکایا یا سلا ہو اس کا بھی چھونا حرام ہے۔ ہاں جزدان میں ہو تو جزدان کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ بے وضو اپنے سینے سے بھی مصحف شریف کو مس نہیں کر یعنی چھو نہیں سکتا۔ بے وضو کی گردن پر لمبی چادر کا ایک کونا پڑا ہوا ہے اور وہ اس کے دوسرے کونے کو ہاتھ پر رکھ کر مصحف شریف چھونا چاہے، اگر چادر اتنی لمبی ہے کہ اس شخص کے اٹھنے بیٹھنے سے دوسرے گوشے یعنی کونے تک حرکت نہ پہنچے گی تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ وضو میں پانی کا اسراف۔ آج کل اکثر لوگ وضو میں تیز نل کھول کر بے تحاشا پانی بہاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو وضو پر آتے ہی نل کھول دیتے ہیں، اس کے بعد آستین چڑھاتے ہیں، اتنی دیر تک معاذ اللہ عز وجل پانی ضائع ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح مسح کے دوران اکثریت نل کھلا چھوڑ دیتی ہے،
ہم سب کو اللہ عز و جل سے ڈر کر اسراف سے بچنا چاہیے۔ قیامت کے روز ذرے ذرے اور قطرے قطرے کا حساب ہوگا۔ اسراف کی مذمت میں 4 احادیث مبارکہ سنیے اور خوف خداوندی عز و جل سے لرزیے۔ نمبر 1، جاری نہر پر بھی اسراف۔ اللہ عز و جل کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ پر گزرے تو وہ وضو کر رہے تھے۔ ارشاد فرمایا، یہ اسراف کیسا؟ عرض کی، کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا، ہاں، اگرچہ تم جاری نہر پر ہو۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، حدیث نے نہر جاری میں بھی اسراف ثابت فرمایا اور اسراف شرع میں مذموم ہی ہو کر آیا ہے۔ آیہ کریمہ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، ترجمہ کنز الایمان، بے شک بیجا خرچنے والے اسے پسند نہیں۔ مطلق ہے تو یہ اسراف بھی مذموم و ممنوع ہی ہوگا، بلکہ خود اسراف فی الوضو میں بھی صیغہ نہیں وارد اور نہی حقیقتاً مفید تحریم، یعنی وضو میں اسراف کی نہیں ممانعت کا حکم آیا ہے اور حقیقت میں ممانعت کا حکم حرام ہونے کا فائدہ دیتا ہے۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان کی تفسیر۔ مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتویٰ میں پیش کردہ سورۃ الانعام کی آیت کریمہ نمبر 141 کے تحت بیجا خرچ یعنی اسراف کی تفصیل بیان کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ ناجائز جگہ پر خرچ کرنا بھی بیجا خرچ ہے اور سارا مال خیرات کر کے بال بچوں کو فقیر بنا دینا بھی بیجا خرچ ہے۔ ضرورت سے زیادہ خرچ بھی بیجا خرچ ہے، اسی لیے اعضائے وضو کو بلا اجازت شرعی 4 بار دھونا اسراف مانا گیا ہے۔ نمبر 2، اسراف نہ کر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو وضو کرتے دیکھا، فرمایا اسراف نہ کر، اسراف نہ کر۔ نمبر 3، اسراف شیطانی کام ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وضو میں بہت سا پانی بہانے میں کچھ خیر یعنی بھلائی نہیں اور وہ کام شیطان کی طرف سے ہے۔ نمبر 4، جنت کا سفید محل مانگنا کیسا؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو اس طرح دعا مانگتے سنا کہ الہی عز و جل، میں تجھ سے جنت کا داہنی یعنی سیدھی طرف والا سفید محل مانگتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اے میرے بچے، اللہ عز و جل سے جنت مانگو اور دوزخ سے اس کی پناہ مانگو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اس امت میں وہ قوم ہوگی جو وضو اور دعا میں حد سے تجاوز کیا کرے گی۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، دعا میں تجاوز یعنی حد سے بڑھنا تو یہ ہے کہ ایسی بات کا تعین کیا جائے جس کی ضرورت نہیں، جیسے ان کے صاحبزادے نے کیا۔ فردوس جو کہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، اس کا مانگنا بہت بہتر ہے کہ اس میں شخصی تعین یعنی اپنی طرف مقرر کرنا نہیں، نوعی تقرر یعنی قسم مقرر کرنا ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ برا کیا، ظلم کیا۔ ایک اعرابی نے خدمت اقدس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر وضو کے بارے میں پوچھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وضو کر کے دکھایا جس میں ہر عضو 3 بار دھویا، پھر فرمایا وضو اس طرح ہے تو جو اس سے زائد کرے یا کم کرے اس نے برا کیا اور ظلم کیا۔ اسراف صرف 2 صورتوں میں ہی گناہ ہے۔ میرے آقا
حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان لکھتے ہیں، یہ وعید اس صورت میں ہے کہ جب یہ اعتقاد رکھتے ہوئے زیادہ کرے کہ زیادہ کرنا ہی سنت ہے، اور اگر تسلیس یعنی 3 بار دھونے کو سنت مانا اور وضو پر وضو کے ارادے یا شک کے وقت اطمینان قلب کے لیے یا تبرید یعنی ٹھنڈک کے حصول یا تنظیف یعنی صفائی کے لیے زیادہ کیا یا کسی حاجت کی وجہ سے کمی کی تو کوئی حرج نہیں۔ صرف 2 صورتوں میں اسراف ناجائز و گناہ ہوتا ہے، ایک یہ کہ کسی گناہ میں صرف و استعمال کریں، دوسرے بیکار محض مال ضائع کریں۔ وضو و غسل میں 3 بار سے زائد پانی ڈالنا جبکہ غرض صحیح یعنی جائز مقصد سے ہو، ہرگز اسراف نہیں کہ جائز غرض میں خرچ کرنا نہ خود معصیت یعنی نافرمانی ہے، نہ بیکار اضاعت یعنی ضائع کرنا۔ عملی طور پر وضو سیکھیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سکھانے کے لیے خود عملی طور پر وضو کر کے دوسروں کو دکھانا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ مبلغین کو چاہیے کہ اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے بغیر اسراف کے صرف حسب ضرورت پانی بہا کر 3 بار آزاد دھو کر وضو کر کے اسلامی بھائیوں کو دکھائے۔ بلا ضرورت شرعی کوئی عضو 4 بار نہ دھلے، اس کا خیال رکھا جائے۔ پھر جو بخوشی اپنی اصلاح کروانا چاہے وہ بھی وضو کر کے مبلغ کو دکھائے اور اپنی غلطیاں دور کروائے۔ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کی صحبت میں یہ مدنی کام آسان طریقے پر ہو سکتا ہے۔ درست وضو کرنا ضرور سیکھ لیجئے۔ صرف 1 آدھ بار وضو کا طریقہ پڑھ لینے سے صحیح معنوں میں وضو کرنا آ جائے یہ بہت مشکل ہے، بار بار مشق کرنی ہوگی۔ وضو سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ VCD بنام وضو کا طریقہ دیکھنا انتہائی مفید ہے۔ مسجد اور مدرسے کے پانی کا اسراف۔ مسجد و مدرسے وغیرہ کے وضو خانے کا پانی وقف کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس پانی اور اپنے گھر کے پانی کے احکام میں فرق ہوتا ہے۔ جو لوگ مسجد کے وضو خانے پر بے دردی کے ساتھ پانی بہاتے ہیں بلکہ وضو میں بلا ضرورت فقط غفلت یا جہالت کے سبب 3 سے زائد مرتبہ آزاد ہوتے ہیں، وہ اس مبارک فتوے پر غور فرمائیں، خوف خدا عز و جل سے لرزیں اور توبہ کریں۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، اگر وقف پانی سے وضو کیا تو زیادہ خرچ کرنا بالاتفاق حرام ہے، کیونکہ اس میں زیادہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور مدارس کا پانی اسی قسم کا ہوتا ہے جو کہ صرف ان ہی لوگوں کے لیے وقف ہوتا ہے جو شرعی وضو کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو اپنے آپ کو اسراف سے نہیں بچا پاتا اسے چاہیے کہ مملوکہ یعنی اپنی ملکیت کے مثلا اپنے گھر کے پانی سے وضو کرے۔ معاذ اللہ عز و جل، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ذاتی پانی کے اسراف کی کھلی چھوٹ ہے، بلکہ گھر میں خوب مشق کر کے شرعی وضو سیکھ لے تاکہ مسجد کے پانی کا اسراف کر کے حرام کا مرتکب نہ ہو۔ احمد رضا کے 7 حروف کی نسبت سے اعلی حضرت کی طرف سے اسراف سے بچنے کی 7 تدابیر۔ نمبر 1، بعض لوگ چلو لینے میں پانی ایسا ڈالتے ہیں کہ ابل جاتا ہے، حالانکہ جو گرا بیکار گیا، اس سے احتیاط کیجیے۔ نمبر 2، ہر چلو بھرا ہونا ضروری نہیں، بلکہ جس کام کے لیے لیں اس کا اندازہ رکھیں۔ مثلا ناک میں نرم باسیں یعنی نرم ہڈی تک پانی چڑھانے کو پورا چلو کیا ضرور نصف یعنی آدھا بھی کافی ہے، بلکہ بھرا چلو کلی کے لیے بھی درکار نہیں۔ نمبر 3، لوٹے کی ٹوٹی متوسط معتدل یعنی درمیانی چاہیے کہ نہ ایسی تنگ کہ پانی دیر میں دے، نہ فراخ یعنی کشادہ کہ حاجت سے زیادہ گرائے۔ اس کا فرق یوں معلوم ہو سکتا ہے کہ کٹوروں میں پانی لے کر وضو کیجئے تو بہت خرچ ہوگا، یوں ہی فراخ یعنی کشادہ ٹوٹی سے بہانا زیادہ خرچ کا باعث ہے۔ اگر لوٹا ایسا کشادہ ٹوٹی والا ہو تو احتیاط کرے پوری دھار نہ گرائے بلکہ باریک۔ نل کھولنے میں بھی انہی باتوں کا خیال رکھیے۔ نمبر 4،
آزاد ہونے سے پہلے ان پر بھیگا ہاتھ پھیر لے کہ پانی جلد دوڑتا ہے اور تھوڑا پانی بہت سے پانی کا کام دیتا ہے، خصوصاً موسم سرما یعنی سردیوں میں اس کی زیادہ حاجت ہے کہ اعضاء میں خشکی ہوتی ہے اور بہتی دھار بیچ میں جگہ خالی چھوڑ دیتی ہے، جیسا کہ مشاہدہ یعنی دیکھی بھالی بات ہے۔ نمبر 5، کلائیوں پر بال ہوں تو ترشوا یعنی کٹوا دے کہ ان کا ہونا پانی زیادہ چاہتا ہے، اور مونڈنے سے بال سخت ہو جاتے ہیں، اور تراشنا مشین سے بہتر کہ خوب صاف کر دیتی ہے، اور سب سے احسن و افضل نورا یعنی ایک طرح کا بال صفا پاؤڈر ہے کہ ان اعضاء میں یہی سنت سے ثابت ہے۔ چنانچہ ام المومنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نورا کا استعمال فرماتے تو سطر مقدس پر اپنے دست مبارک سے لگاتے اور باقی بدن منور پر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن لگا دیتی، اور ایسا نہ کریں کہ دھونے سے پہلے پانی سے خوب بھگو لیں کہ سب بال بچھ جائیں، ورنہ کھڑے بال کی جڑ میں پانی گزر گیا اور نوک سے نہ بہا تو وضو نہ ہوگا۔ نمبر 6، دست و پا، ہاتھ و پاؤں پر اگر لوٹے سے دھار ڈالیں تو ناخنوں سے کوہنیوں یا پاؤں کے گٹوں کے اوپر یعنی ٹخنوں تک علل اتصال یعنی مسلسل اتاریں کہ ایک بار میں ہر جگہ پر ایک ہی بار گرے۔ پانی جبکہ گر رہا ہے اور ہاتھ کی روانی ہل جل میں دیر ہوگی تو ایک جگہ پر مقرر یعنی بار بار گرے گا، اور اس طرح اسراف کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ نمبر 7، بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ ناخن سے کوہنی تک یا پاؤں کے گٹے تک بہاتے لائے، پھر دوبارہ سہبارہ کے لیے جو ناخن کی طرف لے گئے تو ہاتھ نہ روکا بلکہ دھار جاری رکھی۔ ایسا نہ کرے کہ تسلیس کے عوض یعنی 3 بار کی بجائے 5 بار ہو جائے گا، بلکہ ہر بار کوہنی یا پاؤں کے گٹے تک لا کر دھار روک لیں اور رکا ہوا ہاتھ ناخنوں تک لے جا کر وہاں سے پھر اجرا یعنی پانی جاری کریں کہ سنت یہی ہے کہ ناخن سے کوہنیوں یا گٹوں ٹخنوں تک پانی بہے، نہ اس کا عکس یعنی الٹ۔ مطلب یہ کہ کوہنی یا گٹے سے ناخنوں کی طرف پانی بہاتے ہوئے لے جانا سنت نہیں۔ قول جامع یہ ہے کہ سلیقے سے کام لے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا، سلیقے سے اٹھاؤ تو تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے، اور بد سلیقگی پر تو بہت سا بھی کفایت نہیں کرتا۔ یا رب اسراف سے بچا کہ 14 حروف کی نسبت سے اسراف سے بچنے کے 14 مدنی پھول 14 مدنی پھول۔ نمبر 1، آج تک جتنا بھی ناجائز اسراف کیا ہے اس سے توبہ کر کے آئندہ بچنے کی بھرپور کوشش شروع کیجیے۔ نمبر 2، غور و فکر کیجیے کہ ایسی صورت متعین یعنی مقرر ہو جائے کہ وضو اور غسل بھی سنت کے مطابق ہو اور پانی بھی کم سے کم خرچ ہو۔ اپنے آپ کو ڈرائیے کہ قیامت میں ایک ایک ذرے اور قطرے قطرے کا حساب ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 30 سورۃ الزلزال آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ نمبر 3، وضو کرتے وقت نل احتیاط سے کھولیے۔ دوران وضو ممکنہ صورت میں ایک ہاتھ نل کے دستے پر رکھیے اور ضرورت پوری ہونے پر بار بار نل بند کرتے رہیے۔ نمبر 4، نل کے مقابلے میں لوٹے سے وضو کرنے میں پانی کم خرچ ہوتا ہے، جس سے ممکن ہو وہ لوٹے سے وضو کرے۔ اگر نل کے بغیر گزارا نہیں تو ممکنہ صورت میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جن جن اعضاء میں آسانی ہو وہ لوٹے سے دھو لے۔ نل سے وضو کرنا جائز ہے، بس کسی طرح بھی اسراف سے بچنے کی صورت نکالنی چاہیے۔ نمبر 5، مسواک، کلی، غرغرہ، ناک کی صفائی، داڑھی اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال اور مسح کرتے وقت ایک بھی قطرہ نہ ٹپکتا ہو، یوں اچھی طرح نل بند کرنے کی عادت بنائیے۔ نمبر 6، بالخصوص سردیوں میں وضو یا غسل کرنے نیز برتن اور کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے گرم پانی کے حصول کی خاطر نل کھول کر پائپ میں جمع شدہ ٹھنڈا پانی یوں ہی بہا دینے کے بجائے کسی برتن میں پہلے نکال لینے کی ترکیب بنائیے۔ نمبر 7، ہاتھ یا منہ دھونے کے لیے صابن کا جھاگ بنانے میں بھی
پانی احتیاط سے خرچ کیجیے۔ مثلا ہاتھ دھونے کے لیے چلو میں پانی کے تھوڑے قطرے ڈال کر صابن لے کر جھاگ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر پہلے سے صابن ہاتھ میں لے کر پانی ڈالیں گے تو پانی زیادہ خرچ ہو سکتا ہے۔ نمبر 8، استعمال کے بعد ایسی صابن دانی میں صابن رکھیے جس میں پانی بالکل نہ ہو۔ پانی میں رکھ دینے سے صابن گھل کر ضائع ہوگا۔ ہاتھ دھونے کے بیسن کے کناروں پر بھی صابن نہ رکھا جائے کہ پانی کی وجہ سے جلدی گھل جاتا ہے۔ نمبر 9، پی چکنے کے بعد گلاس میں بچا ہوا پانی پھینک دینے کے بجائے دوسرے کو پلا دیجیے یا کسی اور استعمال میں لے لیجیے۔ نمبر 10، پھل، کپڑے، برتن اور فرش بلکہ چائے کا کپ یا ایک چمچ بھی دھوتے وقت نیز نل کھول کر اس قدر زیادہ غیر ضروری پانی بہانے کا آج کل رواج ہے کہ حساس اور دل جلے آدمی سے دیکھا نہیں جاتا۔ اے کاش شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ نمبر 11، اکثر مسجدوں، گھروں، دفتروں، دکانوں وغیرہ میں خواہ مخواہ دن رات بتیاں جلتی، اے سی اور پنکھے چلتے رہتے ہیں۔ ضرورت پوری ہو جانے کے بعد بتیاں، پنکھے اور اے سی اور کمپیوٹر وغیرہ بند کر دینے کی عادت بنائیے۔ ہم سبھی کو حساب آخرت سے ڈرنا اور ہر معاملے میں اسراف سے بچتے رہنا چاہیے۔ نمبر 12، استنجا خانے میں لوٹا استعمال کیجیے کہ فوارے سے طہارت کرنے میں پانی بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے اور پاؤں بھی اکثر آلودہ ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک کو چاہیے کہ ہر بار پیشاب کرنے کے بعد ایک لوٹا پانی لے کر WC کے کناروں پر تھوڑا سا بہائے، پھر قدرے اوپر سے مگر چھینٹوں سے بچتے ہوئے بڑے سوراخ میں ڈال دیا کرے۔ انشاءاللہ عز وجل بدبو اور جراثیم کی افزائش میں کمی ہوگی۔ فلش ٹینک سے صفائی میں پانی بہت زیادہ صرف ہوتا ہے۔ نمبر 13، نل سے قطرے ٹپکتے رہتے ہوں تو فوراً اس کا حل نکالیے ورنہ پانی ضائع ہوتا رہے گا۔ بسا اوقات مساجد و مدارس کے نل ٹپکتے رہتے ہیں مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ انتظامیہ کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنی آخرت کی بہتری کے لیے فوراً کوئی ترکیب کرنی چاہیے۔ نمبر 14، کھانا کھانے، چائے یا کوئی مشروب پینے، پھل کاٹنے وغیرہ معاملات میں خوب احتیاط فرمائیے تاکہ ہر دانہ، ہر غذائی ذرہ اور ہر قطرہ استعمال ہو جائے۔ 40 مدنی پھولوں کا رضوی گلدستہ۔ تمام مدنی پھول فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 4 کے آخر میں دیے ہوئے فوائد جلیلیہ صفحہ 613 تا 746 سے لیے گئے ہیں۔ وضو میں آنکھیں زور سے نہ بند کرے مگر وضو ہو جائے گا۔ اگر لب یعنی ہونٹ خوب زور سے بند کر کے وضو کیا اور کلی نہ کی، وضو نہ ہوگا۔ وضو کا پانی روز قیامت نیکیوں کے پلے میں رکھا جائے گا مگر یاد رہے ضرورت سے زیادہ پانی گرانا اسراف ہے۔ مسواک موجود ہو تو انگلی سے دانت مانجنا ادائے سنت و حصول ثواب کے لیے کافی نہیں۔ ہاں، مسواک نہ ہو تو انگلی یا کھرکھرا یعنی کھردرا کپڑا ادائے سنت ادا کر دے گا، اور عورتوں کے لیے مسواک موجود ہو جب بھی مسی کافی ہے۔ انگوٹھی ڈھیلی ہو تو وضو میں اسے پھرا کر پانی ڈالنا سنت ہے، اور تنگ ہو کہ بے جنبش دیے پانی نہ پہنچے تو فرض۔ یہی حکم بالی یعنی کان کے زیور وغیرہ کا ہے۔ اعضاء کا مل مل کر دھونا وضو اور غسل دونوں میں سنت ہے۔ اعضاء وضو دھونے میں حد شرعی سے اتنی خفیف تحریر یعنی ہر طرف سے معمولی سا بڑھانا جس سے حد شرعی تک استیعاب یعنی مکمل ہونے میں شبہ نہ رہے واجب ہے۔ وضو میں کلی یا ناک میں پانی ڈالنے کا ترک مکروہ ہے اور اس کی عادت ڈالے تو گناہگار ہوگا۔ یہ مسئلہ وہ لوگ خوب یاد رکھیں جو کلیاں ایسی نہیں کرتے کہ حلق تک ہر چیز کو دھوئیں، اور وہ کہ پانی جن کی نوک کو فقط چھو جاتا ہے سونگھ کر اوپر نہیں چڑھاتے، یہ سب گناہگار ہیں۔ اور غسل میں تو ایسا نہ ہو تو سرے سے نہ غسل ہوگا نہ نماز۔ وضو میں ہر عضو کو پورا 3 بار دھونا سنت مؤکدہ ہے، ترک کی عادت سے گناہگار ہوگا۔ وضو میں جلدی نہ چاہیے بلکہ درنگ یعنی اطمینان و احتیاط کے ساتھ کرے۔ عوام میں جو مشہور ہے کہ وضو جوانوں کا سا اور نماز بوڑھوں کی سی، یہ وضو کے بارے میں غلط ہے۔ منہ دھونے میں نہ گالوں پر ڈالے، نہ ناک پر، نہ زور سے پیشانی پر، یہ سب افعال جہال
یعنی جاہلوں کے ہیں، بلکہ با آہستگی بالائے پیشانی یعنی پیشانی کے اوپر سے ڈالے کہ تھوڑی سے نیچے تک بہتا آئے۔ وضو میں منہ سے گرتا ہوا پانی مثلاً کلائی پر لیا اور کلائی پر بہا لیا، یعنی منہ دھونے میں منہ سے گرنے والے پانی سے ہاتھ کی کلائی نہیں دھو سکتے کہ اس سے وضو نہ ہوگا، اور غسل میں معاملہ جدا ہے، مثلا سر کا پانی پاؤں تک جہاں جہاں گزرے گا پاک کرتا جائے گا، وہاں نئے پانی کی ضرورت نہیں۔ آدمی وضو کرنے بیٹھا، پھر کسی مانع یعنی رکاوٹ کے سبب تمام یعنی مکمل نہ کر سکا تو جتنے افعال کیے ان پر ثواب پائے گا اگرچہ وضو نہ ہوا۔ جس نے خود ہی قصد یعنی ارادہ کیا کہ آدھا وضو کرے گا وہ ان افعال پر ثواب نہ پائے گا۔ یوں ہی جو وضو کرنے بیٹھا اور بلا عذر ناقص یعنی ادھورا چھوڑ دیا، وہ بھی جتنے افعال بجا لایا ان پر مستحق ثواب نہ ہونا چاہیے۔ اگر سر پر می یعنی بارش کی بوندیں اتنی گری کہ چہارم یعنی چوتھائی سر بھیگ گیا، مسح ہو گیا، اگرچہ اس شخص نے ہاتھ لگایا نہ قصد یعنی نہ نیت و ارادہ کیا۔ اوس یعنی شبنم میں سر برہنہ یعنی ننگے سر بیٹھا اور اس سے چہارم سر کے قدر بھیگ گیا، مسح ہو گیا۔ اتنے گرم یا اتنے سرد پانی سے وضو مکروہ ہے جو بدن پر اچھی طرح نہ ڈالا جائے، تکمیل سنت نہ کرنے دے، اور اگر کوئی فرض پورا کرنے سے مانے یعنی رکاوٹ ہوا تو وضو ہی نہ ہوگا۔ پانی بیکار صرف یعنی خرچ کرنا یا پھینک دینا حرام ہے۔ اپنے یا دوسرے کے پینے کے بعد گلاس یا جگ کا بچا ہوا پانی خواہ مخواہ پھینک دینے والے توبہ کریں اور آئندہ اس سے بچیں۔ ناف سے زرد پانی بہہ کر نکلے وضو جاتا رہے، خون یا پیپ آنکھ میں بہا مگر آنکھ سے باہر نہ گیا تو وضو نہ جائے گا، اسے کپڑے سے پونچھ کر پانی میں ڈال دیں تو پانی ناپاک نہ ہوگا۔ زخم پر پٹی بندھی ہے، اس میں خون وغیرہ لگ گیا، اگر اس قابل تھا کہ بندش نہ ہوتی تو بہہ جاتا، وضو گیا، ورنہ نہیں، نہ پٹی نہ پاک۔ قطرہ اتر آیا یا خون وغیرہ ذکر یعنی عضو تناسل کے اندر بہا، جب تک اس کے سوراخ سے باہر نہ آئے وضو نہ جائے گا، اور پیشاب کا صرف سوراخ کے منہ پر چمکنا وضو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ نابالغ نہ کبھی بے وضو ہو نہ جنوب یعنی بے غسلہ، انہیں یعنی نابالغان کو وضو و غسل کا حکم عادت ڈالنے اور آداب سکھانے کے لیے ہے، ورنہ کسی حدث یعنی وضو توڑنے والے عمل سے ان کا وضو نہیں جاتا، نہ جماع سے ان پر غسل فرض ہو۔ باوضو نے ماں باپ کے کپڑے یا ان کے کھانے کے لیے پھل یا مسجد کا فرض ثواب کے لیے دھویا، پانی مستعمل نہ ہوگا، اگرچہ یہ افعال قربت یعنی رضا الہی کے ہیں۔ نابالغ کا پاک ہاتھ یا بدن کا کوئی جزو اگر بے وضو ہو پانی میں ڈالنے سے قابل وضو رہے گا۔ بدن ستھرا رکھنا، میل دور کرنا شرع میں مطلوب ہے کہ اسلام کی بنا یعنی بنیاد ستھرائی یعنی پاکیزگی و صفائی پر ہے۔ اس نیت سے باوضو نے بدن دھویا تو قربت یعنی کار ثواب بے شک ہے، مگر پانی مستعمل نہ ہوا۔ مستعمل پانی پاک ہے، اس سے کپڑا دھو سکتے ہیں، مگر اس سے وضو نہیں ہو سکتا، اور اس کا پینا یا اس سے آٹا گوندنا مکروہ تنزیہی ہے۔ پرایا پانی بے اجازت لے گیا، اگرچہ زبردستی یا چرا کر اس سے وضو ہو جائے مگر حرام ہے، البتہ کسی کے مملوک یعنی ملکیت کے کنویں سے اس کی ممانعت پر بھی پانی بھر لیا، اس کا استعمال جائز ہے۔ جس پانی میں مائع مستعمل کی دھار پہنچی یا واضح قطرے گرے اس سے وضو نہ کرنا بہتر۔ جاڑے میں وضو کرنے سے سردی بہت معلوم ہوگی، اس کی تکلیف ہوگی، مگر کسی مرض کا اندیشہ نہیں تو تیمم کی اجازت نہیں۔ شیطان کے تھوک اور پھونک سے نماز میں قطرے اور ریح کا شبہ ہو جاتا ہے۔ حکم ہے کہ جب تک ایسا یقین نہ ہو جس پر قسم کھا سکے اس وسوسے پر لحاظ نہ کرے۔ شیطان کہے کہ تیرا وضو جاتا رہا تو دل میں جواب دے لے کہ خبیث تو جھوٹا ہے، اور اپنی نماز میں مشغول رہے۔ مسجد کو ہر گھن کی چیز سے بچانا واجب ہے، اگرچہ پاک ہو، جیسے لعاب دہن، منہ کی رال، تھوک، بلغم، آب بینی مثلا ریٹھ یا ناک سے نزلے کا بہنے والا پانی، آب وضو۔ تنبیہ: بعض لوگ وضو کے بعد اپنے منہ اور ہاتھوں سے پانی پونچھ کر مسجد میں جھاڑتے ہیں، یہ محض حرام اور ناجائز ہے۔ پانی میں پیشاب کرنا مطلقاً مکروہ ہے، اگرچہ دریا میں ہو۔ جہاں کوئی نجاست پڑی ہو تلاوت مکروہ ہے۔ پانی ضائع کرنا
حرام ہے، مال ضائع کرنا حرام ہے۔ زمزم شریف سے غسل و وضو بلا کراہت جائز ہے، اور پیشاب وغیرہ کر کے ڈھیلے سے خشک کر لینے کے بعد آب زمزم سے استنجا مکروہ، اور نجاست دھونا مثلا پیشاب کے بعد ٹیشو پیپر وغیرہ سے سکھائے بغیر گناہ۔ وہ اسراف کہ جو ناجائز و گناہ ہے وہ صرف ان دو صورتوں میں ہوتا ہے، ایک یہ کہ کسی گناہ میں صرف یعنی خرچ و استعمال کریں، دوسرے بیکار محض مال ضائع کریں۔ غسل میت سکھانے کے لیے مردے کو نہلایا اور اسے غسل دینے کی نیت نہ کی، وہ بھی پاک ہو گیا، اور زندوں پر سے بھی فرض اتر گیا کہ فعل بالقصد کافی ہے، ہاں بے نیت ثواب نہ ملے گا۔ یا رب مصطفیٰ عز وجل ہمیں اسراف سے بچتے ہوئے شرعی وضو کے ساتھ ہر وقت با وضو رہنا نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ با وضو مرنے والا شہید ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔